درمیان رابطے ہی کا نتیجہ ہے کہ بیوی جو بھی ڈیمانڈ رکھتی ہے، شوہر اپنی بیوی کی ہر ڈیمانڈ پوری کرتا ہے، ضابطے کی بنیاد پہ نہیں، رابطے کی بنیاد پہ۔ دین ضابطے سے زیادہ گھر کو آباد رکھنے کے لیے ہمیں رابطہ دیتا ہے، اور وہ رابطہ ساس بہو کو یا بہو اور ساس سسر کو کیا دیتا ہے کہ شرعی حوالے سے یہ بہو جو گھر میں آتی ہے یہ فرینڈشپ کے ساتھ نہیں آتی، یہ پارٹنرشپ کے تعلق کے ساتھ نہیں آتی، بلکہ یہ کنشپ کے تعلق کے ساتھ آتی ہے۔ کنشپ رشتہ، یہ اگر شوہر کی بیوی بن کے آ رہی ہے تو ساس سسر کی بیٹی بن کے آ رہی ہے، اور بیٹی کا جو رشتہ ہے، بیٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ محرمیت کا رشتہ ہے۔ جیسے محرمیت جو قریب ترین رشتہ ہوتا ہے اس میں پردہ نہیں ہوتا، اس لیے ساس سسر سے بھی پردہ نہیں ہے۔ جیسے پہلے تھے والدین، شادی سے پہلے جو والدین تھے، اب شادی کے بعد اب والدین دو نہیں بلکہ چار ہیں۔ تو ساس سسر، ساس اگر اپنی بہو کو اپنی بیٹی کا درجہ دے، اور یہ بہو اپنے ساس سسر کو والدین کا درجہ دے، اور ضابطے سے زیادہ رابطے کو بڑھائیں، خدمت کو بڑھائیں، تو یہ مسائل کبھی پیدا نہ ہو۔ اور یہ رابطہ بڑھانے کے لیے شوہر کا ایک فرض ہے کہ نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، مرد اپنے گھر کا سربراہ ہے اور گھر والوں کے حقوق کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اب یہ حقوق میں توازن رہے، اس کے لیے گھر والوں کی ذہن سازی کی ضرورت ہے، اور وہ ذہن سازی بہو کو بھی یہ بتانا ہے، بیوی کو بھی یہ بتانا ہے کہ تیرے رائٹس یہ ہیں، لیکن تجھ سے کہیں زیادہ رائٹس میرے والدین کے ہیں۔ لہذا وہ ماحول ایسا بنائیں کہ یہ ساس اور بہو اپنے درمیان وہ رابطہ رکھے جو ماں اور بیٹی میں ہوتا ہے، سسر اور بہو کے درمیان وہ رابطہ رہے جو باپ اور بیٹی میں ہوتا ہے۔ جب رابطہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا، اپنے حقوق منوا کے نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے، تو کبھی اس قسم کے جھگڑے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔